حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس مشکیزہ کے منہ سے پانی نوش فرمایا۔ میں نے اٹھ کر مشکیزہ کے منہ کو قطر لیا۔ میرے محترم دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں پانی کی قلت تھی، پانی بہت کم میسر ہوتا تھا، تو عرب کے لوگ یوں کرتے تھے کہ اپنے مشکیزے کے اندر پانی بھر لیتے تھے اور پھر مشکیزے کا منہ باندھ کر اونچی جگہ پر لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا بھی لگتی رہے اس کو اور پانی بھی ٹھنڈا رہے۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے اس مشکیزے کے پاس تشریف لے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا برتن وہاں پہ موجود نہ ہو، گلاس وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے اپنا منہ لگا کر کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پیا۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو آگے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والہانہ محبت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے جس حصے پر، جس منہ پر اپنا منہ مبارک رکھا تھا اس سے پانی نوش فرمایا تھا، وہ جگہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قطر لی تبرکن اور ادبن، تاکہ کوئی دوسرا اس کو منہ نہ لگائے۔ اب یہاں پر ایک تعارض ہوتا ہے، اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ تعارض یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ حدیث یہ ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ تو اس کا جواب تو آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ پانی کا چھوٹا برتن موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشکیزے کر پانی پی لیا۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان جواز کے لیے تھا، یعنی اگر کوئی عذر ہو تو پھر کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ باقی جو نہیں ہے وہ نہیں تنزیہی ہے، یعنی افضل اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ آدمی مشکیزے کے منہ کو منہ لگا کر پانی نہ پیے، بلکہ مشکیزے کے منہ سے پانی نکالے کسی برتن میں اور پھر وہ پانی نوش فرما لے۔ لیکن اگر کبھی کوئی برتن وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر کھڑے ہو کر بھی وہ مشکیزے کے منہ کو منہ لگا کر پانی پی سکتے ہیں۔ باقی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے مشکیزے کے منہ کو منہ لگا کر پانی پیا، اس میں سے ایک سانپ نکل آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پینے کی ممانعت فرما دی۔ میرے محترم دوستو، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کا منہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے منہ مشکیزے کے ساتھ لگنے سے دوسروں کو گھن نہ آئے۔ ہاں البتہ بعض منہ ایسے ہوتے ہیں ان کا لعاب دان وہ قند اور شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اگر ایڑی پر لگاتے ہیں تو سانپ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن کھارے پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعوت کی، ایک بکری ذبح کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو تھا وہ 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو وہ اس میں برکت ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا کھانا 3000 افراد کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ باقی بعض لوگ میں نے آپ کو بتایا ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہوتا ہے اور دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے لذیذ ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کی طرح آخر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہے۔
ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن یزید بن جابر عن عبد الرحمن ابی عمرة عن جدته کبشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته